السلام علیکم ناظرین، میٹرو میٹرز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اختر شاہین ریم۔ ناظرین، ملک بھر میں جہاں ایک طرف کورونا وبا کا شکار ہو کر ہزاروں افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں، وہیں اسپتالوں میں کام کرتے ہوئے ڈاکٹرز اور دیگر طبی عملے کے بھی درجنوں افراد اس بیماری سے لڑتے ہوئے شہادت کے منصب پر فائز ہو چکے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق یہ تعداد 125 سے زائد ہے۔ اگرچہ وفاقی حکومت نے کرونا وائرس سے لڑتے ہوئے جاں بحق ہونے والے ہیلتھ ورکرز کے لیے 30 لاکھ سے 1 کروڑ روپے تک کے پیکج کا اعلان کر رکھا ہے، لیکن یہ رقم یا اس سے بھی زائد رقم کسی کی بھی زندگی کا نیم البدل نہیں ہو سکتی۔ آج ہم اسی موضوع پر بات کریں گے کہ اسپتالوں میں کرونا وائرس سے لڑنے والے فرنٹ لائن ویریئرز کو کن مسائل کا سامنا ہے اور وہ اس بیماری سے کس حد تک خطرے سے دوچار ہیں۔ ہمارے ساتھ آج کے ہمارے مہمان موجود ہیں ڈاکٹر عمر سلطان۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر عمر سلطان صاحب کنسلٹنٹ فزیشین ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن سندھ کے چیئرمین بھی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، سب سے پہلے آپ نے ٹائم دیا ہمیں۔ ڈاکٹر صاحب میں سب سے پہلے یہ آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کرونا کی جو دوسری لہر چل رہی ہے اس وقت، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ زیادہ ڈیڈلی ہے، اس سے آپ لوگ جو ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں وہ کتنا رسک پر آ گئے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی اچھا ٹاپک آپ نے سلیکٹ کیا۔ خاص طور پہ جو سیکنڈ ویو آئی ہے اس کی انٹینسٹی بہت زیادہ ہے۔ جو پیشنٹ انفیکٹ ہو کے ہمارے پاس آ رہے ہیں وہ اس دفعہ زیادہ ان کے لنگز ڈیمیج ہیں، وہ زیادہ آکسیجن لیول ریکوائرمنٹ ہے ان کی، زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ بائی پیپ، سی پیپ اور وینٹ پر جا رہے ہیں۔ اب دوبارہ میری ڈیوٹی آئسولیشن وارڈ میں لگی ہے، وہاں پچھلی ویو کے مقابلے میں سیریس مریض جو ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے۔ اب سیکنڈ ویو کی وجہ میں پیشنٹ کیوں زیادہ متاثر ہو رہے ہیں؟ عام عوام جو ہیں اس کو بہت لائٹلی لے رہے ہیں، کوئی سوشل ڈسٹینسنگ کو نہیں اپنا رہا، موب کی جگہوں پہ جا رہے ہیں، ماسک کا استعمال نہیں کر رہے۔ اسی طرح جو پیشنٹ اٹینڈنٹ آتے ہیں وہ ایک سے زیادہ تعداد میں آتے ہیں، جو کہ اگر ان کو کونسل کیا جائے کہ آپ ماسک پہن کے اپنے اٹینڈنٹ کے پاس جائیں تو برا مانتے ہیں، کم تعداد میں تب بھی برا مانتے ہیں۔ تو یہ جو زیادہ نمبر آف اٹینڈنٹس ہیں پیشنٹ کے ساتھ، وہ اس کووڈ کو پھیلانے کا باعث بن رہے ہیں۔ وہ خود سمپٹومیٹک ہوتے ہیں، لیکن ہمارے جو ہیلتھ کیئر ورکرز خاص طور پر سویپر سے لے کے پیرامیڈک سے لے کے نرسز اور ینگ ڈاکٹرز جس میں ہاؤس پی جیز شامل ہیں، جن کا انٹریکشن پیشنٹ کے ساتھ فریکوینٹ رہتا ہے اور ان کے ڈیوٹی آورز بھی مور دین 24 آورز ہوتے ہیں، ان کا ٹائم ایکسپوجر بھی زیادہ ہوتا ہے، وہ جو ہیں وہ انفیکشن کا شکار ہو رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ویسے یہ بتائیے کہ اب تک آپ کے پاس کیا فگرز اویلیبل ہیں کہ کتنے ڈاکٹرز اور دیگر جو پیرامیڈیکل اسٹاف ہے وہ اس سے جاں بحق ہو چکا ہے؟ دیکھیں اس میں شہید کا لفظ استعمال کرنا چاہیے کیونکہ یہ وبا ہے، اور فرنٹ لائن ورکرز کے طور پہ جو کام کرے لوگ ہیں، ہمارے ڈاکٹرز کی تعداد 132 سے 35 کے درمیان ہے۔ کل بھی 2 ڈاکٹر شہید ہوئے ہیں، ایک ENT اسپیشلسٹ ڈاکٹر وارث اور ایک اور ڈاکٹر تھے وہ بھی شہید ہوئے ہیں۔ تو اور جو پیرامیڈک نرسز کی تعداد ہے وہ بھی ہنڈریڈز میں ہے، اور جو انفیکٹ ہوئے ہیں ان کی تعداد مور دین 10,000 ہے۔ اور میں خود بھی انفیکٹ ہوا تھا، جی میں خود بھی انفیکٹ ہوا تھا مئی کے مہینے میں۔ اب نہ صرف ہم انفیکٹ ہو رہے ہیں، ہماری وجہ سے ہمارے والدین اور جو میں اس پر ڈسکس کرنا چاہوں گا، آپ کے والد صاحب بھی اس بیماری کی وجہ سے وہ بھی شہید ہوئے ہیں۔ جی اب دیکھیں جو ہیلتھ ورکرز جو کام کر رہے ہیں وہ نہ صرف انہوں نے اپنی جانوں کو رسک پہ لیا، بلکہ ان کے جو پیرنٹس ہیں، جو ان کے گھر کے افراد ہیں، وہ بھی رسک پر موجود ہیں، اور یہ قربانیاں انشاءاللہ اس کا ثمر ہمیں دنیا میں ایک بات ناظرین کو ایک بات بتا دوں کہ ناظرین ڈاکٹر عمر سلطان ماشاءاللہ ایک بہادر اور ینگ ڈاکٹر ہیں۔ یہ خود انفیکٹ ہوئے تھے، پھر اس کے بعد ان کے والد صاحب اس بیماری کا شکار ہوئے، وہ شہید ہو گئے۔ ڈاکٹر عمر اگین دوبارہ سے کھڑے ہیں اور پھر مریضوں کو خدمت کے لائے ہیں، اور ابھی بھی ان کی جو ڈیوٹی ہے وہ کووڈ میں ہی ہے، کووڈ کے مریضوں کے ساتھ۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ جو وارڈز میں آپ لوگ ڈیوٹی کر رہے ہیں، زیادہ رسک آپ کو کس وجہ سے ہے؟ کیا کوئی سہولیات کا فقدان ہے؟ بنیادی وجہ اصل میں ہے کیا، یا کوئی اور وجہ ہے؟ اس میں دیکھیں یہ انفیکشن کی نیچر ہی ایسی ہے، یہ ایروسولز ہے، ہوا سے لگتا ہے، سرفیس پہ موجود رہتا ہے۔ ایک تو وائرس بڑا کنٹیجیس ہے، دوسرا اٹینڈنٹس کی تعداد زیادہ ہے، دوسرا ٹرسٹی کے ہاسپٹل برڈن بہت زیادہ ہے۔ شروع میں PPEs کی شارٹیج تھی، ابھی بھی جو N95 ماسکس کی شارٹیج ہے، لیکن آئسولیشن وارڈ میں دوسری جگہ تمام PPEs مل رہی ہیں۔ اس کی 2-3 وجوہات ہیں۔ ایک تو عوام کا کیئرلیس ایٹیٹیوڈ، اٹینڈنٹس کا کیئرلیس ایٹیٹیوڈ، پھر ہمارا جو ڈیوٹی ٹائمنگ ہے وہ بہت زیادہ ہے، اس میں ایکسپوجر ٹائم بڑھ جاتا ہے، اور چوتھا فیکٹر PPEs کی شارٹیج ہے۔ دیکھیں PPEs تو شروع میں بالکل ہی کم تھی، لیکن آہستہ آہستہ گورنمنٹ نے اس کو کمپلسری کرنے کی کوشش کی ہے۔ ابھی تمام ٹرسٹی کیئر ہاسپٹل میں PPEs میکسیملی اویلیبل ہیں۔ بس ہماری عوام سے یہ گزارش ہے کہ جو سیکنڈ ویو ہے، ابھی سردیوں کے ساتھ ساتھ اس میں اضافہ ہونا باقی ہے، احتیاط کریں۔ موب کی جگہوں پہ ہم گورنمنٹ آف سندھ پہلی ویو میں بہت پرو ایکٹیو تھی، بہت زیادہ کام کیا، لیکن اس دفعہ ایسا لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ آف سندھ بھی سیریس نہیں ہے، وہ موب والی جگہوں پہ بالکل بھی جو ہے وہ SOPs امپلیمنٹ کرانے میں ناکام ہو چکی ہے، نہ ہی اپنی رٹ قائم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ابھی آپ مجھ سے زیادہ آؤٹ ڈور میں جاتے ہیں، آپ دیکھیں مالز بھرے ہوئے ہیں، ریسٹورنٹس میں کھانا کھا رہے ہوں گے، لوگ بیٹھے ہوں گے، گپے چل رہے ہوں گے، انڈور
ابھی تک انڈور انہوں نے بین کیا ہے, تھوڑا آؤٹ ڈور ذرا سا وہ اچھا ذرا وہ کیا ہے, اچھا اقدام ہے. اسی طرح بینکوٹ دیکھیں, بینکوٹ میں بھی لوگ 400-500 کی تعداد میں لوگ جمع ہیں اور شادیاں چل رہی ہیں. تو ہمیں کم از کم 2 ہفتوں کے لیے یہ ماؤ والی جگہوں کو بند کرنا ہوگا تاکہ یہ چین جو ہے وہ بریک ہو. اور جو سیکنڈ ویو کی انٹینسٹی وہ بہت زیادہ ہے, اور اللہ تعالیٰ سے ہمیں استغفار بھی کرنا چاہیے کہ یہ اللہ ہی چاہے گا تو ہم اس کووڈ ویو سے ہماری جان چھوٹ سکتی ہے. ویکسین کا عمل بھی ان پروسیس ہے, وہ بھی کچھ دنوں میں آ جائیں گی مارکیٹ میں انشاءاللہ. تو ویکسین کی وجہ سے بھی انشاءاللہ یہ انفیکشن جو ہے نا کافی حد تک کنٹرول میں آ جائے گا. ڈاکٹر صاحب ایک سوال اور آپ سے کرنا چاہوں گا. ابھی کچھ دنوں پہلے ایک سوشل میڈیا پہ بھی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی ایک اسپتال کی, ابھی میں نام نہیں لینا چاہوں گا اس کا, کہ وہاں پہ ایک پیشنٹ جو ہے وہ او ٹی میں گئی اور پھر وہاں جا کے ڈاکٹرز نے انکار کر دیا, سرجنز نے انکار کر دیا اس کو مزید آگے آپریٹ کرنے سے, کیونکہ اس کا کووڈ کا اسٹیٹس جو ہے نا وہ کوئی پازیٹیو آ گیا تھا اس کے بعد. تو ایک طرف جہاں آپ لوگ اپنی زندگیوں کو داؤ پہ ڈال کے یا اس طرح سے کر رہے ہیں, اور ایک طرف یہ والی سچویشن ہوتی ہے, تو ایسے لوگوں کے لیے بھی تھوڑا سا آپ کیا میسج دینا چاہیں گے کہ ان کو بھی اس وقت کے حساب سے کیا کرنا چاہیے, جو کہ پیشنٹ کی لائف بھی اس سے رسک پہ آ جاتی ہے نا؟ اس میں دیکھیں اس ڈیپینڈ اپون دا پیشنٹ کنڈیشن. اگر پیشنٹ ٹراما کا ہے, لائف سیونگ سرجری ہے, تو پھر ڈاکٹرز نہیں دیکھتے کہ وہ کووڈ کا اسٹیٹس کیا ہے, اس کی زندگی کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں. ایسا ہمارا سی او ٹی میں ہو رہا ہے اور اس کی وجہ سے ہمارے اینستھیزیسٹ اور ڈاکٹر بھی پازیٹیو آ رہے ہیں. لیکن اگر ایک سرجری ایسی ہے جو کہ لائف تھریٹنگ نہیں ہے, بون کا فریکچر ہے, وہ آج نہیں تو 10 دن بعد بھی ہو سکتا ہے, تو اس میں جب تک کووڈ نیگیٹو نہیں آئے تو تب نہ کریں. اس ڈیپینڈ اپون دا پیشنٹ کنڈیشن اور سیویریٹی. اور ایسا ہو تو پھر اس کو لسٹ پہ ہی نہ رکھیں نا, اس پہ لسٹ پہ نہ رکھیں. بالکل پھر آپ او ٹی میں شفٹ کر دیا. جی جی ہاں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ مس مینجمنٹ نہیں ہونی چاہیے, کنڈیمیبل ہے یہ. ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس ماشاءاللہ وائی ڈی کے آپ چیئرمین بھی ہیں اور کافی لوگ آپ کو دیکھتے ہیں, فالو کرتے ہیں. آپ ینگ ڈاکٹرز کے لیے بھی اور سینئرز کے لیے بھی اور جونیئرز کے لیے بھی اور ہیلتھ کیئر اسٹاف کے لیے بھی کیا میسج دینا چاہیں گے, خاص طور پہ اس کووڈ کی سیکنڈ ویو کے بعد؟ میں تمام ہیلتھ کیئر پروفیشنلز, جس میں ہمارے پیرامیڈکس, نرسز, ینگ ڈاکٹرز, کنسلٹنٹ پروفیسر موجود ہیں, ان سب کو سلام پیش کرتا ہوں کہ اس وبا میں انہوں نے فرنٹ لائن ورکر کا کردار ادا کیا, اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے. اس کا صلہ ان کو اگر دنیا میں نہیں بھی ملے تو آخرت میں ضرور ملے گا. آپ ثابت قدم رہیں, اس کو ایز اے جنگ کے طور پر لیں, ایز اے واریر کے طور پر کام کریں آ کے. باقی زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں, وہ تو دن متعین ہے, اور کووڈ کی وجہ سے آنی ہوگی تو کوئی روک نہیں سکتا. اگر کسی وجہ سے بھی آنی ہوگی تو کووڈ اس کا ذریعہ نہیں بن سکتا. تو اللہ پہ توکل رکھیں, جس طرح آپ کام کر رہے ہیں اسی طرح کام کریں. میں آخر میں تمام جو ہیلتھ کیئر پروفیشنلز ہیں ان سب کو سلوٹ پیش کرتا ہوں. بس آخری سوال آپ سے کہ گورنمنٹ کے لیے کیا کہنا چاہیں گے, خاص طور پہ سندھ گورنمنٹ کے لیے بھی جو یہاں آپ کراچی میں کام کر رہے ہیں, اور فیڈرل گورنمنٹ کے لیے بھی اگر آپ کو ریکمنڈ کرنا چاہیں کہ اس کو کیا ساری اسٹریٹجی صحیح جا رہی ہے یا آپ کے خیال میں کہیں اور امپروومنٹ کی ضرورت ہے؟ دیکھیں سندھ گورنمنٹ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے پرو ایکٹیولی کام کیا اور ہماری سجیشنس کو بھی بڑی رائے دی, خاص طور پر میڈم عذرا پیچو صاحبہ نے. انہوں نے سندھ انسٹیٹیوٹ آف انفیکشن ڈیزیز بنایا. ان کے بیڈ ایکسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ, چونکہ یہ انفیکشن جو نا آج کووڈ ہے, کل ڈینگی ہے, ملیریا ہے, کونگو ہے, تو انفیکشن تو چلتا رہتا ہے. تو اس سینیریو میں آپ ان سندھ انسٹیٹیوٹ آف انفیکشن ڈیزیز کے جو سینٹرز ہیں, جیسے آپ این ایس سی وی ڈی کے سینٹرز بنائیں, اس کو بھی دیگر جو ڈسٹرکٹس ہیں وہاں تک لے کے جایا جائے. اسی طرح جو دیکھیں 70 سال پہلے بھی 2 ٹرسٹی کیئر ہاسپٹل تھے یہاں پہ, ٹیچنگ ہاسپٹل, ایک سول اور ایک جے پی ایم سی. 70 سال کے بعد بھی وہی ہیں. تو آپ کم از کم 10 ہاسپٹل ایچ ڈسٹرکٹ میں آپ بنائیں تاکہ برڈن شیئر ہو. جب ایک ہاسپٹل برڈن زیادہ پڑتا ہے تو وہاں کے لوگ بھی انفیکٹ زیادہ ہوتے ہیں, وہاں پہ پیشنٹ کیئر بھی متاثر ہوتی ہے. اور میری یہی ریکویسٹ ہے, اور سندھ گورنمنٹ سے خاص طور پہ سی ایم صاحب ابھی کووڈ سے ریکور ہو کے واپس آ گئے ہیں, دوبارہ یہ چارج سنبھالیں اور جہاں موب کی جگہ ہیں وہاں ایس او پیز کو امپلیمنٹ کرائیں تاکہ یہ جو چین اوپر کی طرف ہمارے نمبر آف پیشنٹس بڑھ رہے ہیں, موٹیلٹی بڑھ رہی ہے, یہ ڈیکریزنگ پیٹرن کی طرف ہو. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, استغفار کریں کہ ہم اس ویو سے ہماری جان چھوٹے. آپ نے یہ صحیح کہا, ویسے بھی تمام ڈسٹرکٹس میں سندھ گورنمنٹ کے ہاسپٹلس باقاعدہ موجود ہیں. کسی کی 100 بیڈ کیپیسٹی, کسی کی 200 بھی ہے, لیکن وہ اتنے فنکشنل نہیں ہے, جس کی وجہ سے پیشنٹ کا لوڈ جو ہے وہ پھر ڈاکٹر محمد سلطان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. ویلکم, تھینک یو. جی ناظرین, اب رخ کرتے ہیں پاکستان میں وراثتی قوانین سے متعلق اہم موضوعات پر. وراثتی قوانین کسی بھی ریاست کی قانون سازی کا ایک اہم حصہ ہوتے ہیں. وراثتی قوانین کے تحت ہی وفات پانے والے کسی بھی شخص کی جائیداد منصفانہ طریقے سے ورثہ تک منتقل کی جاتی ہے. پاکستان جیسے بہت سارے ممالک میں بہت بڑی تعداد میں لوگوں کے کاروبار زندگی کا انحصار وراثتی جائیداد پر ہوتا ہے. پاکستان ایک اسلامی ملک ہے اور یہاں وراثتی قوانین بھی قرآن و سنت کے احکامات کے تحت رائج کیے گئے ہیں, لیکن عملی صورتحال اس کے برعکس ہے. آگاہی نہ ہونے کی وجہ سے خواتین اور دیگر ورثاء کو اکثر و بیشتر شرعی و قانونی وراثتی جائیداد سے محروم رکھا جاتا ہے.
اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہ فیصل قریشی ایڈوکیٹ صاحب. السلام علیکم شاہ فیصل صاحب. وعلیکم السلام. تو آج ہم اسی موضوع پہ بات کریں گے. شاہ فیصل صاحب, سب سے پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہوگا کہ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ وراثتی جائیداد میں بیٹے کو دگنا حصہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے فیملی کا کفیل ہوتا ہے. اگر ایسی کسی صورت میں بیٹی اپنے خاندان کی کفیل بن جائے تو کیا اسے بھی دگنا حصہ ملتا ہے؟ نہیں, اس میں اس کو دگنا حصہ نہیں ملے گا. جو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کے اندر جو اصول جو ہے وہ احکامات صادر فرماتی ہے, وہ اس کے اندر جو صاحبزادہ ہے یا بیٹا ہے یا مرد ہے, اس کو جو ہے وہ دگنا دیا جاتا ہے عورت سے, بہن سے, بیٹی سے. تو وہ ایبسولوٹ ہوتا ہے. اچھا, اب اس کے اندر کیونکہ مرد کے اوپر ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں, ٹھیک, عورت جو ہے کہتے ہیں بیاہ کے دوسری جگہ چلی جاتی ہے, اس کے ذمہ داری ہوتی ہے پھر اس کے شوہر کے اوپر, شوہر کی یا کہتے ہیں اولاد وغیرہ کی جو ہے کہتے ہیں وہ ذمہ داری کے اندر آ جاتی ہے. مرد نے سارے خاندان کو دیکھنا ہوتا ہے, گھر کو دیکھنا ہوتا ہے. تو کوئی ایک تو ایکسپیکٹ یہ بھی ہے. دوسرا جو ہے کہتے ہیں یہ اس کے اندر جو ہے صرف بہن کا یا بھائی کا یا بیٹے یا بیٹی کا نہیں ہوتا. اس کے اندر جب کوئی شخص یا مرد یا عورت انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے اندر اگر تو اس کی اولاد نرینہ موجود ہے, مرد یا عورت کی, تو اس کے اگر ماں باپ حیات ہوں تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے کہتے ہیں وہ اسی طرح جیسے بیٹے کو اور بیٹی کو جو ہے کہتے ہیں وہ وراثت کا حصہ دار بناتا ہے. تو جو حیات ماں باپ ہوتے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے. پھر اگر اولاد نرینہ نہ ہو تو اس کے اندر صرف اگر بیٹیاں ہوں آپ کی اولاد کے اندر, تو اس کے اندر جو ہے وہ 1/3 جو ہے مرنے والے یا جو ڈسیس جس کو کہا جاتا ہے, مرحوم یا مرحومہ, اس کے جو بہن بھائی ہوتے ہیں وہ حصے دار بنتے ہیں صاحبزادیوں کے ساتھ اور بیوہ کے ساتھ. اچھا, اس کے اندر لاجک بھی یہی ہے کہ جناب کیونکہ وہ بیٹیاں ہوتی ہیں, لک آفٹر کرنے والا کوئی نہیں ہوتا, تو اللہ تعالیٰ ایک طرح سے جو ہے ان کے اوپر وہ ایک شیئر ہولڈر بنا دیتا ہے سمجھدار لوگوں کو یا بڑوں کو جو ان کو لے کے چلتے ہیں. پھر اس کے اندر ایک چیز یہ بھی ہے کہ جیسے جو مائنر ہوتے ہیں ان کے جو حصے ہوتے ہیں وہ پاکستان کے لاء کے حساب سے یا دنیا کے اندر اکثر کہتے ہیں ممالک کے اندر قوانین یہ ہے کہ جو 17 سال سے کم عمر ہوتا ہے, کورٹ جب ان کی سکسیشن گرانٹ کرتا ہے تو ان کا کسٹوڈین خود بن جاتا ہے. جو اڈلٹس ہوتے ہیں, جو کہتے ہیں وہ بالغ ہوتے ہیں, ان کو ان کے حصے دے دیے جاتے ہیں. اور جب تک جو نابالغ ہوتے ہیں, 17 سال سے کم عمر ہوتے ہیں, جب تک وہ جوان نہیں ہو جاتے, کسی قابل نہیں ہوتے, تب تک وہ رکھے جاتے ہیں. اچھا, باقی ایک چیز یہ رہ گئی کہ جیسے ابھی آپ نے انٹروڈکشن کے اندر بتایا کہ آگاہی نہیں ہوتی, انفارمیشن نہیں ہوتی, اور جو ہے وراثت کے معاملات کے اندر پیچیدگیاں آ جاتی ہیں. ہم نے اکثر عدالتوں کے اندر یہ دیکھا ہے کیونکہ جو وراثت کا حق لینے کے لیے عدالت میں آتا ہے, وہ کہتے ہیں باپ آتا ہے یا بھائی آتا ہے, بڑی اولادیں آتی ہیں, وہ اکثر جو ہے وہ جان بوجھ کے بھی ان کی انٹینشن یہ ہوتی ہے کہ کسی کو حصہ نہیں دینا, وہ مینشن ہی نہیں کرتا. تو بتاتے نہیں ہیں. اچھا, اب ان کا خیال ہوتا ہے کہ ہم عدالت سے چھپا لیں گے یا وکیل سے چھپا لیں گے, پتہ نہیں چلے گا اور یہ لے لیں گے, مگر ایسا نہیں ہے. پاکستان کا سسٹم بہت زیادہ اپڈیٹڈ ہے. جب بھی کوئی کسی جج کے پاس سکسیشن کی پٹیشن, لیٹر آف ایڈمنسٹریشن اور سکسیشن کی پٹیشن ٹیک اپ کی جاتی ہے, جب ورثہ کو بلایا جاتا ہے, داخل کرنے والے جس کو ورثہ کو یا گواہوں کو بلایا جاتا ہے, تو ایک ہڈن رپورٹ عدالت کے پاس موجود ہوتی ہے جو وکیل کو بھی نہیں پتہ ہوتا. اگر تو پٹیشنر اس کے اندر جھوٹ بولتا ہے تو اس کی پٹیشن ڈسمس کر دی جاتی ہے, پھر اس کو اس قابل نہیں سمجھا جاتا کہ اس کو جو ہے وہ لیٹر آف ایڈمنسٹریشن یا سکسیشن سرٹیفکیٹ اس وقت تک نہ دیا جائے جب تک تمام ورثہ جو ہے کہتے ہیں وہ ریکارڈ کے اوپر نہ آ جائے. کون بناتا ہے, کون دیتا ہے یہ ہڈن رپورٹ؟ دیکھیں, وہ کورٹ کو اپنی سیٹسفیکشن کرنی ہوتی ہے. ایک زمانے میں کورٹ کے اندر بڑے لوگ آ کے فراڈ کرتے تھے. اب دیکھیں ساری چیزیں جیسے سینٹرلائز ہوتی جا رہی ہیں ہر ملک کے اندر, آپ کہتے ہیں یو ای کے اندر, سعودیہ وغیرہ کے اندر جائیں, یورپ امریکہ کے اندر جائیں, تو جو ڈیٹا ہے وہ سینٹرلائز ہوتا ہے. پولیس سے ویریفیکیشن رپورٹس منگائی جاتی ہے, نادرا سے منگائی جاتی ہے, فائنینشیل انسٹیٹیوشنز وغیرہ سے منگائی جاتی ہے, تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے آ جاتی ہیں کہ جناب کون لیگل ہیئر نہیں ہے, کون. اب جیسے نادرا جیسے اگر ویریفیکیشن کے لیے جاتا ہے کہ آیا شناختی کارڈ اور XYZ مطوفی ڈیتھ ریکارڈ ہوتا ہے, اس کا CNIC جائیداد کے معاملے میں بھی کوئی کورٹ کوئی بندہ اسائن کرتا ہے یا وہ جاتے ہیں کیا پیچھے جا کے اس کو؟ دیکھیں پولیس تو ویریفائی کرتی ہے ڈیفینیٹلی,
وہ جاتی ہے کہ پٹیشنر وہاں پہ یا لیگل ہیئرز موجود ہیں کہ نہیں ہے، پھر نادرہ سے ریکارڈ طلب کیا جاتا ہے کیونکہ اس کے پاس وہ سارا وہ موجود ہوتا ہے. تو اس میں تو پھر چانسز کم ہو جاتے ہوں گے نا. ہاں چانسز کم ہو جاتے ہیں، مگر کہتے ہیں پٹیشنرز کو چاہیے کہ وہ جس وقت وکیل کے پاس جائیں اور جس وقت عدالت کے پاس جائیں تو کوئی بات نہ چھپائیں، ورنہ یہ قانوناً جرم بھی ہے. اور کہتے ہیں اگر کسی وارث کو یا کسی وراثت کو جو ہے جان بوجھ کے چھپایا گیا، نہیں بتایا گیا تو، اور کہتے ہیں اس کو استعمال کیا گیا ان لیگل ہیئرز کے اندر یا کہتے ہیں ورثہ کے اندر، کہتے ہیں جہاں پہ ایک تیسرے کا حق بنتا تھا اور اس کو نہ دیا گیا اور باقی دو نے یا نے بقایا نہ استعمال کر لیا، تو اس کے لیے کم سے کم بھی اگر کورٹ سزا دے گی تو وہ 6 مہینہ سال کی ہو سکتی ہے. پھر توہین عدالت الگ سے بھی دیکھی جا سکتی ہے، اور پھر مزید اگر کوئی سیکشنز وغیرہ نکلتے ہیں آفینس کے حساب سے یا جرم کے حساب سے تو وہ بھی دیکھا جا سکتا ہے. اچھا یہ بتائیے کہ اکثر اوقات یہ بھی شکایت سننے میں آتی ہے کہ خواتین اور خاص طور پر بچوں کے معاملے میں کہ جو غیر منقولہ جائیداد ہوتی ہے وہ اکثر ان کے حصے میں آتی ہی نہیں ہے، ان کا پتہ ہی نہیں ہوتا، نہ اس کی تقسیم پراپر ہوتی. دیکھیں آپ لوگ بھی دیکھتے ہیں پریکٹس میں کیا نظر ہے؟ پریکٹس کے اندر دیکھیں جو اس کا کیا ہونا چاہیے، قانون کیا کہتا ہے؟ شریعت کا قانون جو ہے نا وہ سیدھا سیدھا ہے. اگر اس نے منع کرنا ہوتا تھا وہ 1500 سال 1400 سال پہلے منع کر دیتا. اچھا اب پہلے زمانے کے اندر یہ روایات یا رواج یا رسمیں موجود تھیں کہ جناب عورت کو حصہ نہیں دینا، مگر قرآن نے آیات جو ہیں اس کے خلاف نازل فرمائی کہ نہیں، عورت کا بھی حصہ ہے، بیٹیوں کا بھی حصہ ہے، ماں کا بھی حصہ ہے، ٹھیک ہے. اور اگر کوئی اسلام کو حق دیا ہے. اب جب اسلام کے وہ ایبسولوٹ لا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ کسی قسم کی اف اینڈ بٹس یا کہتے ہیں اگر مگر کی گنجائش نہیں ہے. تو وہ آپ چاہیں یا نہ چاہیں صحیح ہے، آپ کو وہ جو حصہ ہے وہ دینا ہے. اکثر کہتے ہیں دیکھا گیا ہے کہ جناب وہ روایات کے نام پہ یا رواج کے نام کے اوپر وہ بیٹوں کو جو ہے کہتے ہیں حصہ دے دیا جاتا ہے، زمین دے دی جاتی ہے، کاروبار دے دیا جاتا ہے. اور بیٹیوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ جناب وہ جب ہم نے اس کا کہتے ہیں نکاح کیا تھا یا اس کی رخصت دی گئی تھی کہ اس کو ہم نے جہیز میں دے دیا تھا. بھائی وراثت ایک بات تو اپنے دماغ کے اندر کلیئر کر لے ہر شخص، ہر مسلمان، کہ اس کا جو ہے کہتے ہیں وراثت کا حق ہی شروع ہوتا ہے مرحوم جس وقت انتقال کرتا ہے. انسان جس وقت انتقال کرتا ہے تو اس کی وراثت اس کے بعد بٹی جاتی ہے، اس سے پہلے نہیں. اب اس نے 10 سال پہلے دے دیا ہو. اچھا اگر زندگی میں بھی بانٹنا چاہے کوئی، جیسے ہیڈ بانٹنا چاہے، باپ ہیں وہ بانٹنا چاہے کہ میں اپنی زندگی میں سب کو حصہ دے کے جاؤں تاکہ بعد میں مسئلے مسائل نہ ہو، جو کہ اکثر وراثت کا جو قانون ہے نا وہ ہے ہی اس لیے کہ جب آپ کا انتقال ہو جائے تو آپ کے ورثہ کے پاس جائے. کہیں یہ لفظ نہیں ہے کہ آپ کیا کہتے ہیں آپ کا انتقال نہیں ہوا اور آپ پہلے بانٹ دیں. اس سے پہلے اگر آپ نے کرنا ہے تو گفٹ کریں. اب اس کی بھی کنڈیشن یہ ہے کہ جناب آپ کے جو لیگل ہیئرز ہیں یا ورثہ ہیں اس میں پھر آپ برابر تقسیم کریں، اس میں 1 اور 2 کا جو ہے کہتے ہیں وہ ریشو نہ رکھیں. اچھا ویسے اسی پہ ایک اور سوال میں ذہن میں آ رہا ہے کہ جیسے ایسا ہوتا ہے کہ والدین کے کچھ اولاد قریب ہوتی ہے، کچھ دور ہوتی ہے، کچھ زیادہ خدمت کرتی ہے، کچھ زیادہ ان کو سہولت دیتی ہے تو اس سے وہ بڑے خوش ہوتے ہیں، اور اگر ایسے میں وراثت سے بڑھ کے، اس کے حق سے بڑھ کے اگر والدین کچھ اس کے لیے کوئی وصیت کر جاتے ہیں، لکھ کے وصیت کر جاتے ہیں تو اس کی قانون میں کیا حیثیت ہے؟ وصیت کے اندر دیکھیں ایک زمانہ ہوتا ہے کہ جب ماں باپ ہمیں پال رہے ہوتے ہیں، کسی قابل بنا رہے ہوتے ہیں. پھر ایک زمانہ وہ آتا ہے کہ جب ہم ماں باپ کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں. اچھا اب وہ جو خدمت کر رہے ہوتے ہیں نا وہ کہ ہم احسان نہیں کر رہے ہوتے یا اس کے لیے کوئی ریٹرن نہیں ہوتا کیونکہ وہ ہمارا فرض ہے. اچھا اب جو کچھ بھی دیا آپ نے اپنے ماں باپ کو جتنا اچھا رکھا، کیونکہ جب ہم کچھ بھی نہیں تھے صحیح ہے تو ہمارے ماں باپ نے بیسٹ پاسبل کر کے ہمیں اتنا بڑا کیا ہوتا ہے. صحیح ہے خود بھوکا رہ کے کھانا کھاتے ہیں، ٹھنڈی جگہ پہ رہتے ہیں، ہمیں گرم جگہ کے اوپر خود نہیں پہننا، اولاد کو پہنانا، تو وہ 100 چیزیں ہوتی ہیں. وہ ایک اولاد تو جو کہتے ہیں وہ ماں کا جو دودھ ہوتا ہے نا اس کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا. صحیح ہے ایک رات کا حق ادا نہیں کر سکتا تو نہ باپ کا کر سکتا ہے. تو وہ کوئی ایسی اچھا ہاں اب اگر کہتے ہیں اس کے اندر کوئی وصیت کر جاتا ہے کہ جناب مجھے یہ کہتے ہیں اولاد زیادہ محبوب ہے یا زیادہ کمزور ہے، تو وہ وصیت جو ہے وہ 1/3 حد تک ہوتی ہے، مگر اس کا بھی سبجیکٹ ٹو کنڈیشن یہ ہوتا ہے کہ باقی ورثہ کو اگر اس کے اوپر اعتراض نہ ہو. ٹھیک ہے اعتراض نہیں ہوتا تو کہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں. وہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ 2 اولادیں اچھی نکل جاتی ہیں، 2 اولادیں ایوریج ہوتی ہیں، 2 غریب ہوتی ہیں، تو وہ اس کے اندر پھر کوئی بیٹی وغیرہ ہوتی ہے، حالات
جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، مگر باقی ورثہ کا اس کے اندر کنسنٹ ہونا چاہیے، اگر نہیں ہوتا تو اس کو وہ کویشچنیبل ہو سکتا ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ عام طور پر یہ بھی سننے میں آتا ہے، دیکھنے میں آتا ہے کہ کارخانے اور جو جائیداد اس طرح کی ہوتی ہے وہ زیادہ تر بیٹوں کے اس میں آتی ہے، یا لوگ کوشش کرتے ہیں برادری میں، خاندان میں کہ جی یہ بیٹے کو دے دیں، اور جو ایسی بس چھوٹی موٹی چیزیں بیٹی کو دے دیں، آپس میں بھی یہ مل بانٹ کے بھی کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، تو اس کی کارن میں کیا حیثیت؟ دیکھیں اپنی زندگی میں اگر دیا، اب دیکھیں ایک ریٹائرمنٹ ایج بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، اب ایک شخص جو ہے بہت زیادہ فٹ بھی ہوگا، صحیح ہے، 75 سال 78 سال 80 سال تک ایک وقت تو وہ ہی فیلز کہ جناب مجھے ریٹائر ہو جانا چاہیے، ٹھیک ہے، تو وہ اپنی زندگی کے اندر اگر وہ شیئرز ٹرانسفر کر دیتا ہے یا پراپرٹیز ٹرانسفر کر دیتا ہے، دیٹ از اندر تھنگ کہ بھائی اب میری اولاد سنبھالے، اب میں نہیں کر سکتا۔ اچھا یہ چیزیں اس وقت دیکھنے میں زیادہ آتی ہیں کہ جو ویل آف فیملیز ہوتی ہیں، اب جو مڈل رچ ہوتی ہیں یا کہتے ہیں جو پور فیملیز ہوتی ہیں، اس کے کہتے ہیں یا لوور مڈل فیملیز ہوتی ہیں، اس کے اندر ان کے اندر یہ ایشوز نہیں ہوتے، کیونکہ وہ تو وہ بریڈ اینڈ بٹر وہ کہتے ہیں ان کا ڈیلی بیسس کے اوپر نہیں بنتی، ایک مکان بنا لے گا، ایک وہ کر لے گا، تو بہت ہوگا تو 2 گاڑیاں ہو جائیں گی، 2 فلیٹ ہو جائیں گے، ایسے زیادہ تو نہیں ہوتا، تو وہ اپنی زندگی کے اندر شیئرز وغیرہ ٹرانسفر کر دیتے ہیں۔ اچھا وہ شیئرز ٹرانسفر کرنے کا یا ایگریکلچر وغیرہ کا جو ہے کہتے ہیں وہ ٹرانسفر کرنے کا، اس کا ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جناب اب ہم نے ان کو گفٹ کر دیا، اب پروفٹ اینڈ لاس ہوتا ہے تو اس کا برڈن اس بزرگ آدمی کے اوپر نہیں آئے گا، یا اس کے کہتے ہیں وہ بیمار آدمی کے اوپر نہیں آئے گا۔ اچھا پھر وہ اب جب ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے بیٹوں کو یہ ساری چیزیں دے رہے ہیں، تو وہ بیٹیوں کو ویسے ہی ویل آف کرتے ہیں ہوتے ہیں کہ جناب اب وہ باپ کے گھر سے یا کہتے ہیں ماں کے گھر سے ایک جو ہے کہتے ہیں وہ ایک آسرا ہوتا ہے، ایک بیک ہوتی ہے، تو وہ اگر ان کو بیٹیوں کو جو ہے وہ گفٹ وغیرہ کر دیتے ہیں جینوئنلی اپنی زندگی کے اندر، جو لیٹ سے کہ سونا دے دیا یا کیش دے دیا یا کوئی پراپرٹی وغیرہ نام کر دی، صحیح ہے، تو وہ چیز وہ کوشچن الگ ہوتا ہے، وہ زندگی کے اندر ہی ہے، تو اس وجہ سے۔ اچھا اب ایک بات یاد رکھیں، جب بھی آپ سکسیشن سرٹیفکیٹ کے لیے جاتے ہیں، تو آپ کے جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کے اندر جہاں پہ آپ کا پیسہ پڑا ہو، ایک تو بینک سے اس کی کہتے ہیں ویریفیکیشن کروا لیں، تاکہ اور ان کو بتا دیں کہ انتقال ہو گیا، ہم نے کورٹ کے اندر ہی آپ کو کہتے ہیں جمع کروانا پڑے گا، وہ پھر ناظر کے تھرو پٹیشن میں مل جاتا ہے۔ لیٹر آف ایڈمنسٹریشن کے اندر جب آپ جاتے ہیں کسی بھی کہتے ہیں ایموویبل پراپرٹی کے لیے، تو کورٹ اس کو احتیاطاً جو ہے وہ 1 سال کے لیے ریسٹرکٹ کرتی ہے، یا 6 مہینے کے لیے، جب تک میوٹیشن نہ ہو جائے، 1 سال کے اندر کوئی اور کسی قسم کا آبجیکشن ہو وہ سامنے نہ آ جائے، کوئی اور لیگل ہیئر سامنے نہ آ جائے، تو اس کے بعد وہ ریلیز کر دیتے ہیں، پھر وہ سیل کی جا سکتی ہے اگر ڈسپیوٹ نہ ہو تو۔ ٹھیک ہے شاہ صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ٹائم دیا، اور ناظرین ہم کوشش کریں گے کہ مزید کسی اور پروگرام میں بھی ہم اس ٹاپک پر بات کریں، اور اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہو وراثتی جائیداد سے متعلق تو آپ ضرور ہمارے پروگرام میں کامنٹ میں بھی کر سکتے ہیں، اور ویسے بھی ہمیں بتا سکتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم اس پہ بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ السلام علیکم، تھینک یو ویری مچ۔ جی ناظرین، اب رخ کرتے ہیں ریئل اسٹیٹ سیکٹر کی جانب۔ کورونا وبا نے قومی اور عالمی معیشت کو بہت بڑا دھچکا لگایا تھا۔ پاکستان میں رواں سال کے ابتدا میں وزیر اعظم عمران خان نے اعلان کیا تھا کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو ایک خصوصی پیکج دیا جا رہا ہے۔ اس پیکج کے تحت اس سیکٹر میں سرمایہ کاری کرنے والوں سے ذرائع آمدن نہیں پوچھے جائیں گے۔ کورونا وائرس کے باعث جہاں لاکھوں افراد روزگار سے محروم ہوئے، وہیں کورونا وائرس کی پہلی لہر کے بعد ریئل اسٹیٹ سیکٹر کھلنے کی وجہ سے پاکستان میں بڑی تعداد میں لوگوں کو روزگار کے مواقع میسر آئے۔ اسی صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں جناب جوہر اقبال صاحب۔ السلام علیکم جوہر صاحب۔ جوہر اقبال صاحب سی او ہیں جوہر اسٹیٹ کے، اور جوہر اقبال صاحب ڈیفنس اینڈ کلفٹن ایسوسی ایشن آف ریئل اسٹیٹ ایجنٹس کے سینئر نائب صدر بھی ہیں۔ جوہر اقبال صاحب اس سے پہلے ڈیفکلیریا کے جنرل سیکرٹری بھی رہ چکے ہیں، اور گزشتہ 8-10 سالوں سے وہ ڈیفکلیریا میں خاصے سرگرم رہے ہیں، اور ریئل اسٹیٹ انڈسٹری میں ان کا جو تجربہ ہے وہ 25 سال سے زائد عرصے پر محیط ہے۔ جوہر صاحب یہ بتائیے کہ کورونا وائرس کے بعد ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو کتنا دھچکا لگا ہے، کیا صورتحال ہوئی؟ دیکھیں اختر شاہین صاحب، ریئل اسٹیٹ سیکٹر وہ واحد سیکٹر تھا جس پہ پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب کی جو ہے وہ پہلے دن سے جو ہے اس پہ جو ہے بہت زیادہ فوکس تھا، اور اس کو جو ہے وہ انہوں نے اپنی پرائرٹی میں رکھا، اور اس کے لیے جو ہے وہ پیکیجز کا اعلان کیا، اور بہت زیادہ جو ہے وہ اس سے جو ہے ریلیٹڈ جو ہے وہ انہوں نے ایشوز کو
حل کرنے کی بھی کوشش کی کرونا سے پہلے ہی. اس کے اندر جو ہے آباد نے بہترین ایک کردار ادا کیا. اس میں محسن شیخانی, حسن بخشی جو ابھی بھی پرائم منسٹر کی جو نیا پاکستان اسکیم ہے اس میں بھی ہیں. تو ہم نے ان کے ساتھ بیٹھ کے بہت سارے پرپوزل جو ہے وہ پرائم منسٹر ہاؤس کو پہنچائے, اور انہوں نے جو ہے اس پہ بہت ہی زبردست قسم کا جو پہلا کام کیا وہ یہ کیا کہ ریئل اسٹیٹ کو پاکستان کی 74 سالہ تاریخ میں جو ہے وہ پہلی دفعہ جو ہے انڈسٹری کا درجہ دیا. اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ ریئل اسٹیٹ میں لونز لینا, بینکوں کو شامل کرنا اور ایک جو ہے وہ پرابلمز تھے, اور یہ سیکٹر کو جو ہے انہوں نے چلانے کی کوشش کی. اور وہ جو ڈوبی ہوئی معیشت تھی پاکستان کی, کیونکہ ریئل اسٹیٹ کے اندر جب انویسٹمنٹ ہوتی ہے, انویسٹمنٹ آتی ہے, تو اس کے ساتھ جو ہے وہ 72 انڈسٹریز چلتی ہیں, اور پورا کا پورا جو ہے وہ ایک سرکل جو ہے وہ چلتا ہے, چاہے وہ سیرامک ہو, چاہے وہ آپ کا سریا انڈسٹری ہو, چاہے سیمنٹ ہو. تو ایک لیبر جو پاکستان کی جو ہے وہ فارغ ہوئی تھی, اس کو جو ہے وہ ایک برسر روزگار ہو گئی. اور ریئل اسٹیٹ وہ واحد سیکٹر ہے جس کے اندر جو ہے وہ یہ خود ہی لوگوں کو جو ہے وہ اسکل دیتا ہے, تیار کرتا ہے, اور پھر پورے خلیجی ممالک میں بھی اور پاکستان میں بھی جو ہے نا وہ ایک انسٹیٹیوٹ کا درجہ رکھتا ہے. تو وزیر اعظم نے کوششیں کی, اور اس کے بعد جو ہے وہ پرابلم یہ ہوا کہ کرونا آ گیا, جس سے پوری دنیا ہی کی معیشت جو ہے وہ بیٹھ گئی اور ہر چیز جو ہے وہ رک گئی. تو اس سے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کا پہیہ بھی بالکل جام ہو گیا. جی ہاں, بالکل جام ہوا, اور تقریباً 2 سے 3 مہینے تو جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ کرائسس میں رہے. لیکن اس میں بھی میں یہی کہوں گا کہ پرائم منسٹر کی جو ہے آپ کا پلاننگ تھی, جو سوچ تھی, اس نے جو ہے وہ اس کو فوری طور پر جو ہے وہ ریوائز کیا, کیونکہ انہوں نے اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا, انڈسٹریز کو چلنے دیا, اور جو چیزیں پوری دنیا کے لیے رک گئی تھیں وہ ہمارے ہاں جو ہے اس نے جو ہے وہ گرو کیا, جس میں ہماری سیمنٹ انڈسٹری ہے, ہماری جو ہے ٹیکسٹائل ہے, اور چیزیں ہیں. تو یہ ملٹیپلائی ہوتی چلی گئیں, اور فوری طور پر اگر کسی چیز نے جو ہے وہ دوبارہ سے پاکستان کی معیشت کو بوگمن جو ہے اس کی معیشت کا وہ ریئل اسٹیٹ ہے, تو اس کو جو اگر انہوں نے فوری طور پر اگر کسی چیز نے جو ہے وہ ریوائیو کیا ہے تو وہ ریئل اسٹیٹ ہی ہے. ویسے آپ اس حساب سے یہ سیکٹر لکی ہے کہ جو وزیر اعظم نے سب سے پہلے جس سیکٹر کو کھولنے کا اعلان کیا تھا اور ہدایت دی تھی وہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہی تھا. جی اور اس کے پیچھے بھی شاید یہ وجہ تھی کہ اس کے ساتھ جو الائیڈ انڈسٹریز کنیکٹڈ ہیں اور جو لوگوں کا روزگار ہے اور معیشت کا وجہ, اس وجہ سے ہماری معیشت دوبارہ سے پھر چلنا شروع ہو گئی. جی ہاں, دیکھیں ریئل اسٹیٹ سیکٹر جو ہے, ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں ڈیولپمنٹ ہے, ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں ہر چیز آتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ایک مزدور سے لے کے اور آرکیٹیکٹ تک, اور ایک جو ہے وہ آپ کا ڈرافٹ مین سے لے کے سول انجینئر تک, ہر ایک کو جو ہے اس کے اندر روزگار جو ہے میسر آ جاتا ہے. مطلب یہ ایسا نہیں ہے کہ اوپر کی کسی سطح پر جو ہے وہ لوگوں کو روزگار میسر آئے گا, اس میں جو ہے وہ نیچے سے لے کے اور اوپر تک جو ہے وہ لوگ جو ہے اس سے جو ہے وہ مستفید ہوتے ہیں. اچھا جوہر اقبال صاحب, یہ بتائیے کہ جو پرائم منسٹر نے اعلان کیا کہ جو لوگ اس میں انویسٹمنٹ کریں گے ان سے ذرائع آمدن نہیں پوچھے جائیں گے, یہ والی جو سہولت ہے, یہ جو اقدام ہے, اس سے اس کی یوٹیلائزیشن ہو رہی ہے, کیا لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ اور اس سے پہلے بھی اسکیمیں اناؤنس ہوتی رہی ہیں اس حوالے سے مراد اور انویسٹمنٹ کے حوالے سے, تو آپ کیا فرق دیکھتے ہیں اس میں پرانی والی اناؤنسمنٹ میں اسکیموں میں اور ابھی جو مراتی پیکیج میں؟ یہ تو جو اسکیم ہے یہ تو ایک یونیک اسکیم پہلی دفعہ پاکستان کے اندر آئی ہے, اس سے پہلے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا. ایک تو یہ کہ اس کو انڈسٹری کا درجہ دیا, جب اس کو انڈسٹری کا درجہ دیا تو اس کے اندر جو ہے بینکوں کے لون جو ہے وہ سافٹ ہو گئے, ورنہ ریئل اسٹیٹ کے لیے ہمیشہ بینک سے لون لینا جو ہے وہ ایک پرابلمس تھا. اچھا, پھر اس کے اندر کیا ہوا ہے, اس کے اندر یہ ہوا ہے کہ ایک نیا پاکستان جو لو کاسٹ ہاؤسنگ ہے, جو کہ ہر پاکستانی کا خواب ہے کہ اس کا گھر ہو. مطلب یہ ہم نے نعرے بہت سنے ہیں, روٹی کپڑا مکان اور چھت کا, لیکن پرائم منسٹر پاکستان نے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ سچ کر کے دکھایا کہ ایک لو کاسٹ ہاؤسنگ کے اوپر جو ہے وہ لون بھی جو ہے کائبور سے نیچے کر دیا. اللہ کرے سچ بھی ہو جائے نا, پریکٹیکلی گراؤنڈ پہ پریکٹیکلی ہو جائے. دیکھیں اب ہمارے یہاں تو آپ کو پتہ ہے نا کہ ہر چیز کے اندر جو ہے وہ بیوروکریسی انوالو ہوتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کے پرائم منسٹر کا ویژن ہے, اگر اس کے مطابق وہ اس کو جو ہے کر لیں, اور بہت ایکٹیو بھی ہیں. سب سے بڑی بات یہ کہ صرف اعلان نہیں کیا, وہ اس کو خود مانیٹر کر رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ ایک ہوپ ہے, ایک امید ہے کہ یہ پورے پاکستان میں جو ہے وہ یکسر طور پہ جو ہے وہ کام کرے گا, اور جو ہے لوگوں کو جو ہے ان کی چھت
اور گھر جو ہے وہ کم قیمتوں پہ جو ہے میسر ہو۔ اچھا یہ بتائیں، اس اسکیم دینے کا جو مقصد تھا کہ جو سرمایہ کار ہیں ان کا اعتماد بحال ہو اور دوبارہ سے اس سیکٹر میں انویسٹمنٹ ہو، چیزیں ہوں، وہ مقصد پورا ہو رہا ہے؟ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پورا ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ لوگ پیسہ ڈال رہے ہیں؟ دیکھیں پیسہ تو جو ہے پاکستان میں سب سے پہلے ریئل اسٹیٹ میں آتا ہے، اور اوورسیز پاکستانیوں کا بھی جو اعتماد ہے وہ ریئل اسٹیٹ کے اندر جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے، اور ان کا پیسہ جو ہے ہمیشہ ریئل اسٹیٹ میں جو ہے وہ گرو کیا ہے۔ ریئل اسٹیٹ میں ڈیفنس ہے، ہمارے کلفٹن ہے، اور ہمارے آباد کے بہت بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں۔ اس کے اندر پھر ایک اب تو کراچی کے اندر جو ہے سٹی ود ان اے سٹی بحریہ آ گیا ہے، پھر ڈی ایچ اے سٹی ہے۔ بحریہ کا اتنا بڑا پروجیکٹ ہے جس کے اندر کمرشل جو ہے وہ بلڈنگز اس وقت بھرپور طریقے سے کام ہو رہا ہے، اور ایک نیا لیونگ لوگوں کو مل رہا ہے۔ اسی طرح سے ڈی ایچ اے سٹی ہے، ڈی ایچ اے سٹی میں ایک جو ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ اب پوزیشن ملنا شروع ہو گیا ہے۔ پھر اس کے اندر انوالو ہو گیا ہے ARY لگونا، وہ بھی جو ہے وہ بالکل اسی طریقے سے ایک کنسٹرکشنز کی جو ہے وہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اس وقت 100% جو ہے نا وہ سوئنگ پہ کام ہو رہا ہے کنسٹرکشن انڈسٹری کے اندر۔ یہ بتائیے کہ کورونا سے پہلے کنسٹرکشن انڈسٹری جس لیول پر کھڑی تھی یا جتنا اس پہ بزنس ہو رہا تھا، کیا اب آپ اسی لیول پر واپس آ گئے ہیں یا ابھی اس سے نیچے ہیں؟ اس کی کیا پوزیشن ہے؟ دیکھیں کرونا کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ کرونا کے بعد ہمارے ہاں جو ہے وہ اس سال بارشیں ضرورت سے زیادہ ہو گئیں، تو اس نے بھی جو ہے پورے پاکستان کو ڈسٹرب کیا، اور خاص طور پہ کراچی میں تو پچھلے 70 سال کا ریکارڈ ٹوٹا۔ لیکن الحمدللہ اس وقت جو ہے نا وہ چیزیں جو ہے وہ اپنی فل سوئنگ کے اوپر ہیں، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ جس طرح پورے پاکستان میں نیا پاکستان کو اور نئے پاکستان کے پروجیکٹس کو جو ہے وہ آپ کا پاس کیا جا رہا ہے، اور ان کے لیے جو ہے اس میں سے ہرڈلز ختم کی جا رہی ہیں، سندھ میں بھی اگر وہی چیز جو ہے وہ ہو جو پورے پاکستان میں ہو رہی ہے، اسلام آباد میں ہو رہی ہے، لاہور میں ہو رہی ہے، اگر سندھ کی بیوروکریسی بھی یہ ہرڈلز ختم کرے تو سندھ کے اندر تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنے پروجیکٹ ہیں، کئی 100 پروجیکٹ ہیں جو پائپ لائنز میں ہیں، جو اپروول کے انتظار میں، اور وہ 31 دسمبر جو ہے وہ سر پہ کھڑا ہوا ہے۔ اور میں آپ کے توسط سے، آپ کے چینل کے توسط سے جو ہے میٹرو نیوز کے اس کو پرائم منسٹر سے اپیل کروں گا کہ اس کو جو ہے وہ بڑھایا جائے، اس ٹائم فریم کو بڑھایا جائے، کیونکہ ہزاروں پروجیکٹ ایسے ہیں جو پائپ لائن میں ہیں، ان کو منظوری نہیں مل رہی، ان کے نقشے پاس نہیں ہو رہے، جو ان کا ون ونڈو آپریشنز کا جو خواب تھا وہ سندھ میں کم سے کم جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا۔ صحیح۔ اور سندھ کا آپ دوسرے صوبوں سے موازنہ کیسے کریں گے ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں؟ سندھ میں جو صورتحال ہے اور باقی صوبوں میں، پنجاب ہے، KP ہے، بلوچستان ہے، اس میں کیسے جاری؟ دیکھیں ایکچولی تو جو ہے پورے صوبوں کی جو ریئل اسٹیٹ کی مدر آف ریئل اسٹیٹ ہے وہ سندھ ہے، اور سندھ کے اندر اگر آپ کہیں گے تو وہ کراچی ہے۔ کراچی نے ریئل اسٹیٹ کے اندر جو ہے وہ جتنا گرو کیا ہے آباد کے اس میں، اور DHA اور کلفٹن اور آپ کا اب بحریہ ہے اور DHA سٹی ہے، تو اس کے اندر جو ہے وہ ضرورت یہ ہے کہ پرابلمز کو جو ہے وہ سالو کر دیا جائے، اور پرائم منسٹر آف پاکستان جو چاہتے ہیں، میں تو ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا، ایک اور ریکویسٹ آپ ہی کے جو ہے توسط سے کروں گا کہ وہ اس کو لازم و مظلوم کر لیں کہ ہر مہینے جو ہے ایک میٹنگ جو ہے اس ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے، اپنے نیا پاکستان کے حوالے سے جو ہے وہ کراچی آ کے کریں، اور کراچی کے اندر بیٹھ جائیں، جو یہاں پر پرابلمز آ رہے ہیں ان کو جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کے ساتھ مل کے جو ہے حل کریں۔ ایک نیا پاکستان کا ایک ہے سینیریو، اور دوسرا اس کے علاوہ بھی نیا پاکستان پروجیکٹ سے ہٹ کے بھی جو کنسٹرکشن کے جو چیزیں ہو رہی ہیں، جو کام ہو رہے ہیں، ان کے ایشوز اب کیا ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں، اور اس کو ایڈریس کرنے کے لیے کیا تجاویز ہیں آپ کی؟ دیکھیں اس وقت جو ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہر بلڈر چاہتا ہے کہ وہ نیا پاکستان کے اندر جو ہے لو کاسٹنگ، تو ایک نیا پاکستان کے اندر پرائم منسٹر کر ہی رہے ہیں نا، لوگ یہ چاہتے ہیں، کیونکہ اس نئے پاکستان کے اندر انویسٹرز سے جو ہے پوچھا نہیں جائے گا کہ یہ اماؤنٹ جو ہے، کیونکہ دیکھیں ہمارے ہاں ہر چیز جو ہے ڈاکومنٹڈ تھی نہیں، ہمارے ہاں کسی قسم کی کوئی بلیک اکانومی نہیں ہے، ہمارے ہاں کسی قسم کا کوئی بلیک پیسہ نہیں ہے ریئل اسٹیٹ کے اندر۔ یہ جو ہے ہماری جو ڈیوٹیز تھیں FBR کی، اور آپ کا جو ہے ایسا آپ کا سندھ گورنمنٹ کی DC ریٹ، FBR ریٹ اور مارکیٹ ریٹ، اس کے فرق کی وجہ سے جو ہے وہ پیسہ جو ہے بکس کے اندر شامل نہیں ہو سکا، لیکن گریجولی جو ہے وہ آپ نے جو ہے اس کی ریٹ بڑھایا ہے، آفیشیل ریٹ بڑھایا ہے، تو لوگوں کی بک ویلیو بڑھ رہی ہے۔
تو پراپرٹی کے اندر جو ہے نارملی اب یہ نیا پاکستان کے اندر اگر پرائم منسٹر جو ہے وہ اس کی جو آپ کا کٹ آف ڈیٹ ہے اس کو بڑھا دیں اور اس کو امپلیمنٹ اسی طریقے سے سندھ کے اندر بھی آ کے بیٹھ کے کروائیں جیسے پورے پاکستان میں ہو رہا ہے، اسلام آباد میں ہو رہا ہے. تو اسلام آباد میں آپ دیکھیں نا پرائس کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، ایسے ہی سندھ کے اندر ہو سکتا ہے. دیکھیں سندھ کے اندر جو ہے کراچی کے مزید جو ہے ایریاز ہیں جس میں بلڈر چاہتے ہیں کہ وہ نیا پاکستان کے اندر لے آئیں اپنے پروجیکٹ کو، وہ چاہے پی سی ایچ ایس میں لانا چاہتے ہیں، وہ گلستان جوہر میں لانا چاہتے ہیں، گلشن میں لانا چاہتے ہیں، ڈی ایچ اے میں لانا چاہتے ہیں. تو اب یہ جو کاسٹ ہے جس کی جو ہے وہ ویلیو جو ہے وہ زیادہ ہوگی، آفیشیل ویلیو زیادہ ہوگی، اس کے اندر یہی مسئلہ ہے کہ اگر نیا پاکستان میں آ جائیں گے تو لوگ اپنی انویسٹمنٹ کو جو ہے وہ یہاں کر دیں گے، اور اس کی اگر ڈیٹ بڑھ جاتی ہے کہ دسمبر کے علاوہ ہو جاتا ہے تو ایک گھر ایک فلیٹ اور اس قسم کی انویسٹمنٹ کرنے والے سے جب پوچھا نہیں جائے گا تو سارا کا سارا پیسہ جو کہ مختلف ڈیوٹیز کی وجہ سے گورنمنٹ آف پاکستان کی وجہ سے جو ہے انڈاکومنٹڈ ہو گیا ہے وہ ڈاکومنٹ ہو جائے گا، لوگوں کی جو ہے بک ویلیو بڑھ جائے گی اور پاکستان کے جو ہے وہ اکانومی جو ہے وہ وائٹ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہو جائے گی. جوہر اقبال صاحب، آپ ڈفکلیرا میں بھی سرگرم رہے ہیں، آپ سیکرٹری جنرل بھی رہے اس کے، اور جب ایف بی آر ویلیوز کے حوالے سے کام ہو رہا تھا تو آپ نے بھی خاصا اس میں کام کیا. ابھی کیا صورتحال ہے ویسے مارکیٹ ریٹ اور ایف بی آر کا جو ویلیوشن کا ٹیبل ہے وہ اب کیا آلموسٹ قریب آ گیا ہے یا ابھی بھی اس میں بڑا گیپ ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں میں پہلے جنرل سیکرٹری تھا اور اس وقت جو ہے سینئر وائس پریزیڈنٹ ہوں. اچھا کہیں دیکھیں اس کے اندر کیٹیگریز بنانے کی ضرورت ہے. ہم جو ہے وہ ریکویسٹ کر رہے ہیں آپ کا سندھ گورنمنٹ سے بھی، ہم ریکویسٹ کرتے ہیں آپ کا اپنے چیف منسٹر سے بھی. لیکن لاہور کے اندر 2022 کیٹیگریز ہیں، ہمارے ہاں صرف جو ہے وہ 27 کیٹیگریز ہیں. اتنا بڑا کراچی ہے، ہم کیٹیگریز بڑھانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں اس وقت صورتحال کیا ہے. اس وقت صورتحال یہ ہے کچھ جگہیں ڈیفنس میں ایسی ہیں، کلفٹن کے اندر ایسی ہیں کہ جن کا آفیشیل ریٹ جو ہے وہ زیادہ ہو گیا ہے، مارکیٹ ریٹ کم ہے، اور کچھ جگہیں ایسی ہیں کہ جن کا آفیشیل ریٹ ابھی جو ہے وہ 40-60% کے ریشو کے اوپر ہے. تو ہم کو کیٹیگریز بنانے کی ضرورت ہے اور اس کو ایک گریجولی جو ہے وہ لے کے چلنے کی ضرورت ہے تاکہ جو مارکیٹ ریٹ ہے وہ 80% اور 100% کے درمیان آ جائے، تو جس سے ایف بی آر کے اندر بھی مسئلے مسائل نہیں ہوں گے، چیزیں بھی بہتر ہو جائیں گی. لیکن یہ سب چیزیں جو ہے اختر بھائی ہوں گی آپ کا گریجولی طور پہ، کیونکہ یہ جو ہے پچھلے آپ سمجھ لیجئے کہ 70 سال کا بیک لاگ ہے جو ایک یکدم نہیں ہو سکتا. صحیح. اور ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے شعبے میں اب تو نئے لوگ بھی انڈکٹ ہو رہے ہیں، نئے لوگ بھی آ رہے ہیں. جو ایک عام تاثر ہوتا تھا ریئل اسٹیٹ کنسلٹنٹ کے بارے میں یا ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کے بارے میں کہ اتنا وہ تعلیم یافتہ نہیں ہوتا یا اتنا ویل ٹرینڈ نہیں ہوتا، چیزیں نہیں ہوتی، اب کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں اس وقت تو جتنے تعلیم یافتہ لوگ آپ کو ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں ملیں گے، ایون یہ کہ کہنے کی بات نہیں ہے لیکن لوگ جو ہے وہ MBBS کرتے ہیں، ڈاکٹر کی جو ہے وہ ڈگری لے لیتے ہیں، لیکن وہ ریئل اسٹیٹ کا آفس کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم بھی ان کو ویلکم کرتے ہیں کیونکہ یہ تو دیکھیں کسی کی میراث نہیں ہے نا کہ، لیکن جن لوگوں نے نیچے سے لے کے چلیں ان کا ایکسپیرینس بھی بہت ہے. اگر وہ ایجوکیٹڈ تھے بھی تو ان کی جو تجربہ ہے وہ اتنا ہو چکا ہے کہ اب وہ چیزیں اور ان کی جنریشن آ گئی ہیں، اس میں پڑھ لکھ کے لوگ شامل ہو گئے ہیں. کوئی CA کیا ہوا ہے وہ ریئل اسٹیٹ کا کام کر رہا ہے، کوئی MBBS ہے وہ ریئل اسٹیٹ کا کام کر رہا ہے، کوئی کسی نے بزنس میں ڈپلوما کیا ہے وہ ریئل اسٹیٹ کا کام کر رہا ہے. تو ریئل اسٹیٹ صرف جو ہے وہ بروکریج تو نہیں ہے، یہ تو مختلف اس کے اندر مختلف ادوار کے اندر جو ہے آگے بڑھتا گیا ہے. صحیح. بہت شکریہ آپ کا جوہر اقبال صاحب، ہمارے ساتھ موجود رہے، آپ نے گفتگو. بہت شکریہ، تھینک یو. جی ناظرین، آپ نے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے بارے میں بھی جانا اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہم بزنس اور ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے حوالے سے بات کرتے رہیں گے. اس ایپیسوڈ کے ساتھ اپنے میزبان اختر شاہین رند کو میٹرو میٹر سے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.